مجھے پکارو میں دعا کو قبول کروں گا. اور دعا وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دعا کرو گے میں قبول کروں گا، مجھ سے دعا کرو گے میں قبول کروں گا. اس کا بھی یہی مطلب ہے. حدیث پاک میں دعا کی جو فضیلت آئی ہے، نبی پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک تو فرمایا کہ اس آیت کا جو مطلب ہے ادعونی استجب لکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہیں اس کا ثواب عطا فرماؤں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے، دعا کے بغیر جو ہے وہ عبادت کا ذائقہ کوئی نہیں، عبادت کا مزہ کوئی نہیں، عبادت کی خوبصورتی کوئی نہیں. اسی طرح فرمایا الدعاء صلاح المؤمن و عماد الدین و نور السماوات والارض. تین باتیں فرمائی دعا کے بارے میں. فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے. یہ دعا کے بارے میں. آگے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، جس کو دعا کی توفیق مل جائے. اور فرمایا وما سأل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ. اور فرمایا جس کو دعا کی توفیق مل گئی کہ اب وہ اس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے ہیں، اسے چاہیے کہ سب سے جو بہترین شے ہے، محبوب شے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت مانگے. عافیت کیا ہے؟ اللہ سے یہی مانگے کہ اللہ مجھے ہر آزمائش سے محفوظ فرما، مجھے تکلیف سے محفوظ فرما، مجھے آسانی عطا فرما. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ فاعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب اللہ. فرمایا کہ جب بھی دعا کرو بڑے غور کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. جی ہاتھ اٹھائے ہوں اللہ کی بارگاہ میں تو دھیان یہ ہو کہ جلدی جلدی دعا مانگے تو میں جاواں. ہاتھ اٹھائے ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو اور ذہن میں یہ ہو میں گھر جا کے روٹی کھاواں. ہاتھ اٹھائے ہوں ذہن میں کچھ چل رہا ہو، یہ اصل میں غفلت ہے کہ جس مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں. تو حضور نے کیا فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کی مومن کا یہ اثاثہ ہے. اور مومن کے پاس کیا ہے؟ اور حضور نے فرمایا دوسری حدیث پاک، حضور نے فرمایا اللہ سے یہ نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے. فرمایا نہیں، یقین سے دعا مانگو. کیوں؟ فرمایا اللہ جو مرضی عطا فرما دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ سب کچھ عطا فرما سکتا ہے، اسے کوئی کسی قسم کا اس کے پاس کمی کوئی نہیں ہے. لہٰذا دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. اور ایک بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرے نا، اللہ قبول نہ کرے اگر وہ جو اس نے مانگی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ اس کے جو اٹھے ہاتھ ہیں ان کو ایسے خالی موڑ دے گا. اللہ اگر، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا جو ہے وہ دانا کوئی نہیں کہ بندے کے لیے بہتر کیا ہے کہ اس کو کیا عطا کرنا ہے. لیکن فرمایا یہ چونکہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے، فرمایا اللہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرو، اللہ تو وہ قبول نہ بھی کرے لیکن اللہ اس کے بدلے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائے گا، عطا ضرور کچھ ہوگا. یہ بادشاہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اس لیے دعا مانگنی چاہیے، جتنا ہو سکے مانگنی چاہیے، اور بیدار ہو کے توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے.